کہ آپ نے کبھی ایسی دعا مانگی ہے جو دل سے نکلی ہو لیکن پوری نہ ہوئی ہو؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی زبان سے نکلنے والی ہر دعا آسمانوں سے اوپر عرش الہی تک پہنچ جاتی ہے؟ اگر ہاں، کیا آپ نے کبھی ایسی دعا مانگی ہے جو دل سے نکلی ہو لیکن پوری نہ ہوئی ہو؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زبان سے نکلنے والی ہر دعا آسمان سے اوپر عرش الہی تک پہنچ جائے؟ اگر ہاں تو آج کی یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے ہے، کیونکہ آج ہم بات کریں گے اسم اعظم کا ایسا وظیفہ، خاص مجرب اسم الہی جس کا وظیفہ صدیوں سے اولیاء کرام کی زبان پر رہا ہے اور جس کے ذریعے آپ ناممکن کو ممکن میں بدل سکتے ہیں۔ اس اسم اعظم سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ آپ اگر قرض دار ہیں یا کاروبار نہیں چل رہا، رزق کی تنگی ہے یا شادی میں رکاوٹ ہے، چاہے کیسا بھی مسئلہ ہو، اس اسم اعظم کے ورد کرنے سے حل ہو جائے گا۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں، اسکپ نہ کریں، بڑی معلومات ملے گی اس ویڈیو میں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفاتی نام ہیں، لیکن اسم اعظم ان میں سب سے خاص ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ایک ایسا اسم ہے کہ جب اس سے دعا کی جائے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے، اور جب اس سے مانگا جائے تو وہ ضرور عطا کرتا ہے۔ اس اسم اعظم کے متعلق علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں، لیکن چند اسماء ایسے ہیں جن پر سب کا اتفاق ہے۔ ممکنہ اسماء اعظم یا حی یا قیوم کو بھی اسم اعظم کہا گیا ہے۔ اللہ الحی قیوم، لا الہ الا اللہ وحد القہار کو بھی اسم اعظم کہا گیا ہے۔ یا رحمان یا رحیم کو بھی اسم اعظم کہا گیا ہے۔ لا الہ الا انت سبحاننی کنت من الظالمین، اس آیت کو بھی اسم اعظم کہا گیا ہے۔ بعض بزرگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی اسم اعظم کہا ہے۔ اسم اعظم کے مختلف اقوال سے، لیکن آج میں ایک بہت ہی زبردست اسم اعظم بتانے جا رہا ہوں جس کا سب بزرگان اولیاء کرام کا اتفاق ہے۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مشکل فوراً حل ہو جائے تو آپ یہ وظیفہ کریں خلوص دل سے۔ نمبر 1، باوضو ہو کر کسی پاک جگہ بیٹھ جائیں، 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ نماز عصر کے وقت، نماز عصر کے بعد کثرت کے ساتھ پڑھیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم کو کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ آخر میں پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ سورج غروب ہونے سے پہلے اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے وہ دعا کریں جو آپ کے دل میں ہے۔ پورے یقین کے ساتھ یہ عمل کم از کم 7 دن جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ خود دیکھیں گے کہ وہ کام جو رکا ہوا تھا اللہ کے حکم سے آسانی میں بدل جائے گا، کیونکہ اسم اعظم پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ یہ تو ایک ایسا اسم اعظم ہے جس کے بارے میں امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم عالیہ اس اسم اعظم کی تلقین کرتے رہتے ہیں۔ یہ بہت ہی زبردست، بہت ہی پیارا اور بہترین وظیفہ ہے۔ یہ اسم اعظم جس کا اعلیٰ حضرت نے اپنے مایہ ناز تصانیف احسن الدعا میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، سو آپ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے آپ کی ہر حاجت، ہر دعا قبول ہوگی، جو بھی جائز دعا ہوگی انشاءاللہ تعالی ضرور قبول ہوگی۔ اس وظیفے کو کرنے سے پہلے رزق حلال کا خاص خیال رکھیں، یعنی آپ ہو سکے تو رزق حلال کھائیں۔ حلال رزق کھانے سے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ نماز کی پابندی کریں اور دوسروں کے حقوق ادا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان دلوں کی دعا سنتا ہے جو صاف ہوں، جو دل صاف ہوں، اور ان کہ ہاتھوں کی التجا رد نہیں کرتا جو عاجزی بلند ہوں۔ نماز کی پابندی کریں، نماز کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ نماز سب سے بڑا وظیفہ ہے، نماز کی خاص کر پابندی کیا کریں۔ نماز میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز سے رزق میں برکت ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے مصیبتیں، مشکلات حل ہوتی ہیں۔
نماز بہت بڑی چیز ہے کیونکہ یہ ہم مسلمانوں پر فرض بھی ہے، ہر مسلمان مومن عورت پر فرض ہے، اسے پڑھنا چاہیے، اس سے مشکلاتیں بھی دور ہوتی ہیں اور آخرت کا ثواب تو بے شمار ہی ہے۔ پیارے بھائیو، اگر آج کی ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا تو اس سے دوسروں تک ضرور پہنچا، یعنی شائر ضرور کریں، ہو سکتا ہے کسی کی زندگی آپ کے ایک شاعر سے بدل جائے۔ اور یاد رکھیں، وظیفہ تبھی اثر کرتا ہے جب دل اللہ سے جڑا ہو اور زبان سچائی سے لبریز ہو۔ اور ہاں، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل سیکھو وظیفہ کو تاکہ آپ تک پہنچے مزید مجرب وظائف اور روحانی علاج اور اسلامی رہنمائی کے خزانے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔